بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت کے حوالے سے بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہیں جو عام طور سے ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں گردش کرتی رہتی ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے رہیں اور قرآن مجید کی روشنی میں ہمارے تمام تصورات جو ہیں اس کا ہم ایک تنقید کریں اس معاملے کی۔ ایک بہت نمایاں غلط فہمی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے اسلامی انقلاب کی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مکے میں اور مدینے میں جب وہاں وہ رہے ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایک اسلامی انقلاب کو برپا کیا، اور بالآخر یہ انقلاب جب برپا ہوا تو مدینے کی ریاست کی شکل میں یہ منتج ہوا، ایک ریاست قائم ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور چنانچہ اس سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ ہر مسلمان کو بھی پھر اسی انقلاب کو برپا کرنے کی ایک کوشش کرنی چاہیے، اور وجہ بڑی سادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے یا ان کا جو عمل ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ جو کام بھی انہوں نے کیا وہ ہم مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے، اور ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو اس سادہ تانا بانا کو بنا کے، سادہ استدلال کو اختیار کر کے ہمارے مذہبی رہنما بعض دفعہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ایک اسلامی انقلاب لانا، اسلامک ریولوشن کو برپا کرنا، اور اس کے نتیجے میں جہاں پہ دین کا غلبہ نہیں ہے وہاں پہ دین کا غلبہ ہو جانا، یہ ایک ذمہ داری ہے مسلمانوں کی جو ان پہ عائد ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا جو ماخذ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عمل ہے جو مکے اور مدینے میں انہوں نے اپنے زمانے میں کیا۔ اس کی بنیاد پہ پھر ظاہر ہے کہ اسلامی جماعتیں وجود میں آتی ہیں، اور پھر وہ بہت ساری تحریکیں ہیں جو جنم لیتی ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کا غلبہ قائم کیا جائے، اسی پیروی میں اور اسی اتباع میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے تاریخ میں پڑھی، اور قرآن مجید میں ظاہر اس کا ذکر بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا عمل ہے، کیا واقعی اس کو ایک ہم اسلامی انقلاب کا نام دے سکتے ہیں؟ پہلی بات تو بالکل واضح ہے کہ پورا کا پورا قرآن انقلاب کے لفظ سے خالی ہے، یا ریولوشن کا لفظ، یا جو اس کے مساوی لفظ ہیں عربی زبان میں اس سے وہ بالکل خالی ہے، اور اس کے برعکس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عمل کو سنت اللہ سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی سنت اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ایک اسٹیبلش پریکٹس ہے، جو معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بروئے کار لاتے ہیں، اور یہ رسولوں ہی کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں اگر یہ کہا جائے اور اس روایت کو صحیح مان لیا جائے کہ 1,24,000 رسول آئے، نبی آئے، اور ان میں سے 313 رسول تھے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ 313 رسولوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عمل کو برپا کیا، اور اس عمل کو ہم قرآن مجید کے اپنے الفاظ میں یہ کہیں گے کہ انہوں نے وہ جو اخروی جزا و سزا برپا ہونی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے رسولوں کی زندگی میں دنیا میں جزا و سزا برپا کی، تاکہ اخروی جزا و سزا کے حوالے سے انسان جو بے پرواہ ہو جاتا ہے اس کو ہر وقت اسی کی یاد دہانی ہوتی رہے، اور پھر اس پورے کے پورے عمل کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یاد دہانی کا سبب بنے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا عمل ہے اس کو نہ ہم انقلاب سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور نہ کسی اور اس کا نام دے سکتے ہیں۔ اس کا کوئی عنوان اگر ہو سکتا ہے تو وہ رسالت کا وہ قانون ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ اصل میں خود اس کام کو کرتے ہیں، اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں رسول اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے اعلی کار ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس کام کو، مشن کو بروئے کار لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اس کام کو کرنے کے لیے کہ وہ دنیا میں وہ لوگ جو حق کو جانتے پوچھتے وہ جھٹلائیں، ان کو دنیا میں جزا اور سزا سے وہ ہمکنار کریں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ وہ خود کرتے ہیں اور رسولوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور رسول اور اس کے ساتھی اس معاملے میں صرف ایک ذریعہ ہوتے ہیں، کرنے والا یہ خداوند خود ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بلا خوف تردید کہ قرآن مجید میں اگر یہ معاملہ زیر بحث آیا ہے تو یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہو کے زیر بحث آیا ہے، اس کو ہم اس کی تعمیم نہیں کر سکتے۔ یہ بات کہ کسی ملک میں اسلام کا غلبہ ہو یہ اچھی خواہش ہے، اور اس کو ہمیں یعنی ایک اجتماعیت کے طور پہ دیکھنا چاہیے، لازماً جہاں بھی مسلمان جمع ہوں گے وہاں پہ ان کی خواہش ہوگی کہ اسلام کا غلبہ ہو، تاہم اس کا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری کی پوری مسائی سے اخذ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یعنی اس کا کوئی دینی ماخذ نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں عقل عام کے حوالے سے ایک اچھی بات ہے، مسلمان اگر چاہیں تو یہ کام کر لیں، یا اگر وہ دین کا غالب کرنا چاہتے ہیں کسی خطے میں تو یہ ایک ایسی ان کا اجتہاد ہوگا، ایک ایسی رائے ہوگی جو بالکل درست ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے نتیجے میں مسلمان اس کے پابند ہو گئے ہیں کہ وہ ایک اسلامی انقلاب کا لائحہ عمل بنائیں اور پھر انقلاب برپا کریں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا عمل ہے یہ ایک خاص عمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بالکل طے ہے کہ وہ رسولوں کے ذریعے سے منکرین حق کو سزا دیتے ہیں دنیا میں، اور وہ لوگ کہ جو پھر حق کو مانتے ہیں ان کو جزا دیتے ہیں۔ یہ پورے کا پورا عمل وہ رسولوں کی زندگی میں برپا کرتے ہیں تاکہ یہ عمل اس آخرت کی جزا و سزا پر ایک دلیل بن جائے اور لوگ اس سے کبھی غافل نہ ہوں۔ اس کو کسی طور سے بھی اسلامی انقلاب کا نام نہیں دیا جا سکتا، اور میں نے جیسے کہ عرض کیا مسلمانوں کو اگر
اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اسوہ تلاش کرنا ہے تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے، اس میں وہ کسی طور سے بھی عام مسلمانوں کے لیے اسوہ نہیں بنتے۔ اس کی پورے کے پورے عمل میں جو پیغام ہے وہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ اخروی جزا و سزا سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بعض قوموں کو، رسولوں کی قوموں کو جو ان کے براہ راست مخاطبین تھے، ان کو جب جزا و سزا سے ہمکنار کیا تو یہ بات بتاتی ہے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب اس پوری کی پوری کائنات کی جزا و سزا برپا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ عمل وہاں پہ بھی کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔